علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نیک بندے ہی ہوا کرتے ہیں، کسی خاندان میں پیدا ہوں، کسی قبیلے میں پیدا ہوں، کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، ان کے دل پاکیزہ اور ان کی فکر تمام تر آلائشوں سے پاک ہوا کرتی ہے۔ آج ہم جن محترم ام المومنین کا ذکر کریں گے وہ ام المومنین ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد اسلام دشمن، بھائی اسلام دشمن، قبیلہ اسلام دشمن، لیکن آپ ان ام المومنین کی بڑائی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس رتبہ اعلیٰ پر فائز فرمانا تھا تو کس طرح دل میں ایمان کی روشنی ہے اور ہر برائی سے، ہر غلط بات سے آپ مبرہ اور پاکیزہ ہیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار۔ حضرت جویریہ کے والد حضرت حارث بن زرار قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھتے تھے اور اسی کے سردار تھے۔ یہ واقعہ 5 ہجری کا ہے، غزوہ بنی مستلق، جسے ہم غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، دونوں نام اس کے ہیں۔ 5 ہجری کا ہے کہ حارث نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ کی خبر ملی، آپ نے تصدیق کے لیے روانہ فرمایا۔ خبر مصدقہ تھی کہ ہاں، قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن زرار جنگ کے لیے اپنے شدید یعنی بہت زیادہ جمعیت کے ساتھ برسر پیکار ہونے کو آمادہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ چلے اس غزوے کے لیے، اور آپ کے ساتھ امہات المومنین میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حارث کو خبر مل گئی کہ سرکار آ رہے ہیں اپنی جمعیت کے ساتھ، تو اس نے راہ فرار اختیار کی۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا ہے۔ حارث نے راہ فرار اختیار کر لی، اپنی جمعیت کے ساتھ ہٹ گیا وہاں سے، لیکن مریسی قبیلے کے لوگ جنگ کے اوپر آمادہ تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے اچانک حملہ کیا اور اس حملے سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 600 افراد کنیز و غلام بنائے گئے، 2000 اونٹ مال غنیمت میں ملے، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی۔ وہ جو لوگ کنیز و غلام بنائے گئے تھے ان میں حضرت بی بی جویریہ ام المومنین بھی تھیں، جن کا نام ان کے والدین نے برا رکھا تھا، یعنی نیکی، پاکیزگی، نیکی، یہ نام رکھا تھا، اور نام بدل کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا، اس لیے کہ یہ نام جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ برا کہا جائے نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے، گویا کہ غائب ہے، نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس طرح کے ناموں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے بہت سارے نام بدلوائے، جہاں یہ حضرت برا کا نام حضرت جویریہ کا نام بدلوا کر کے جویریہ رکھا، انہی میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب حارث کو یہ خبر ملی کہ حضرت جویریہ بھی کنیزوں میں شامل ہو گئی ہیں تو وہ آیا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث سے کہا کہ تم یہ معاملہ اپنی بیٹی پر چھوڑ دو اور اسی سے پوچھ دو وہ کیا چاہتی ہیں۔ حضرت جویریہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت جویریہ نہایت پاک دامن خاتون تھی، اور کتب میں سیر کی بعض کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت جویریہ نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، جو خواب یہ تھا کہ یثرب سے ایک چاند نکلا ہے جو ان کے گھر اتر آیا ہے۔ انہوں نے خود اس خواب کی تعبیر لے لی تھی، خود ہی اس خواب کی تعبیر لے لی تھی، کسی کو یہ خواب نہیں بتایا تھا۔ حضرت جویریہ ایمان کے لیے بے چین تھی کہ کس طرح دائرہ اسلام میں داخل ہوں، کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کریں، کس طرح ام المومنین جیسا بلند تر درجہ آپ کو حاصل ہو۔ ظاہر ہے جب
اللہ کی راہ میں کوئی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور اس کی کوششیں جو ہیں وہ صرف راہ خدا کے لیے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان کوششوں کو کامیاب و کامران بھی فرماتا ہے۔ حضرت بی بی جویریہ کا ایمان کی تڑپ دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد سے کہا کہ تم جا کر کے خود جویریہ سے یہ بات پوچھ لو کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ جب حارث حضرت جویریہ کے پاس آئے اور پوچھا تو انہوں نے کہا میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو پسند کروں گی۔ جب یہ جواب حارث نے سنا تو لوٹ گیا اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یعنی مکاتبت کی، یعنی وہ رقم ادا کی جس رقم سے حضرت جویریہ کو آزادی حاصل ہوئی، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ اپنے قبیلے کے لیے کسی کو بھی مبارک نہیں دیکھا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے اس سے بڑھ کے مبارک کون ہو سکتا ہے، اور جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے اس کے نصیب میں اس کے جو کچھ نہ ہو، کونین کی دولت جسے مل جائے اس کو جو نہ ہو حاصل وہ کمتر ہے۔ بس دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی شرط ہے کہ ہم سرکار کی محبت میں گرفتار ہوں اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہی حضرت جویریہ کے ساتھ ہوا کہ حضرت جویریہ نے جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو پسند فرمایا تو جتنے لوگ یعنی 600 افراد کنیز و غلام بنائے گئے تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ وہ قبیلہ جس قبیلے سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وابستگی ہو جائے، جہاں آپ نکاح فرما لیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے کے لوگ کنیز و غلام بنائے جائیں؟ تمام لوگوں کو آزاد کر دیا، ہر شخص آزاد ہو گیا۔ اور بعض تاریخ کی کتب میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے بیشتر ایمان لے آئے، اور تاریخی کتب میں یہ بھی مذکور ہے کہ بعد میں حضرت صفیہ کے والد حضرت حارث بن زرار یہ بھی ایمان لے آئے، اور کتب تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت حارث کے پاس کچھ مال و دولت تھا جس کے بارے میں سرکار نے نشاندہی فرمائی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ واللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ایمان لے آئے۔ واللہ عالم بالصواب یہ کہاں تک یہ روایات درست ہیں، لیکن بہرحال کتب سیر میں یہ ملتا ہے کہ حضرت حارث یعنی جو آپ کے والد تھے حضرت جویریہ کے، ایمان لے آئے، اور قبیلے کے بیشتر لوگ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تو دونوں جہان کی دولت مل گئی، دونوں جہان کی دولت مل گئی۔ آپ انتہائی پاکیزہ وقار، انتہائی تواضع منکسر مزاج تھیں، اور عبادت گزار تھیں، بے تحاشا عبادت گزار تھیں۔ آپ روزے رکھتی، آپ نمازیں پڑھتی، آپ ہر وہ عمل کرتی جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے کوئی کسر آپ نے اٹھا نہ رکھی۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ صبح کا وقت ہے، آپ نماز سے فراغت کے بعد دعا مانگ رہی ہیں۔ جب آپ دوپہر کو پہنچے تو بھی آپ اسی کیفیت میں آپ کو پایا، تو فرمایا کہ جویریہ تم سے رخصت ہو کر میں نے صرف 4 کلمے ادا کیے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اب دیکھیے ان کے صدقے میں ہمیں اور کیا مل رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کلمے پڑھو، سبحان اللہ بعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی یہ کلمے جو ہیں یہ بہت بابرکت ہیں، اور یہ کلمے جو ہیں یہ اللہ کے ہاں قبولیت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زبان پر ہلکے مگر میزان میں بھاری ہیں، بے نہیں اسی طرح یہ کلمے بھی زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں کہ ان کی یعنی ان کا بے تحاشا ثواب ہے۔ حضرت جویریہ نے یہ کلمے سیکھے اور تاعمر ان کلموں کو پڑھتی رہیں۔ حضرت جویریہ نہایت عبادت گزار، خاشع، روزے دار تھیں۔ ہر ماہ 3 روزے ضرور رکھا کرتی تھیں، ہر ماہ 3 روزے ضرور رکھا کرتی تھیں۔ آپ سے احادیث بھی روایت ہیں، 7 احادیث آپ سے روایت ہیں، اور آپ کے راویوں میں حضرت عباس، حضرت ابن عمر وغیرہ ہیں۔
اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں. آپ کا وصال 50 ہجری میں ہوا اور آپ جنت البقیع میں آسودہ ہیں. ازواج مطہرات کی زندگیاں ایسی روشن، ایسی تاباں، ایسی فرحاں، ایسی دلوں کو موہ لینے والی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ انہی کے تذکرے ہوتے رہیں اور ہم اپنی زندگیوں کو منور کرتے رہیں. آج میں کوشش کرتی ہوں کہ امہات المومنین میں ایک اور زوجہ محترمہ کا ذکر ہو جائے، اور جیسا کہ ہم سب جانتی ہیں کہ یہی وہ تذکرے ہیں جن سے قلوب کو اطمینان اور ذہنوں کو شادابی میسر ہوتی ہے، اور جن کا ذکر ایسا فروزہ ہے، ایسا تابع ہے کہ اس سے محفلیں پاکیزہ ہوا کرتی ہیں، محفلیں ان ذکروں سے پاکیزہ ہوا کرتی ہیں. آئیے اس محفل کو ہم سجاتے ہیں پھر ام المومنین کے قصے سے، تذکرے سے، جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، قدیم الاسلام ہیں، قدیم الاسلام ہیں. یہ وہی زوجہ محترمہ ہیں جن کا نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نوازے اور جسے اللہ تعالیٰ راندہ درگاہ کر دے. یہ خدا کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں. اللہ ہی نیتوں کے حال کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہم میں کون اچھا ہے اور کون برا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا قدیم الاسلام حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ ایمان لے آئے. لیکن کیا کیا جائے بد نصیبی کا کہ وہ مرتد ہو گئے. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کو کے لیے نجاشی کے پاس خط بھیجا کہ نکاح کا پیغام بھجوایا. نجاشی نے اپنی کنیزہ ابرہہ کے ذریعے حضرت ام حبیبہ کو خط بھجوایا، نکاح کا پیغام کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے نکاح کا پیغام دیا ہے. اس خبر کا سننا تھا کہ گویا حضرت ام حبیبہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ خبر لانے والی کو کیا انعامات دے دیں. جو کچھ اس وقت ان کے پاس تھا، ہاتھوں کے کنگن اتار کے دے دیے، انگلیوں کی انگوٹھیاں اتار کے دے دی، جو کچھ تھا وہ اس کے حوالے کیا کہ تو اتنی بڑی خوش نصیبی میرے لیے لائی ہے، ایسی خبر میرے لیے لائی ہے کہ جہان کی دولت بھی اس کے آگے ہیچ ہے. اور ان کو سب کچھ دے کے رخصت کیا. گویا یہ اس بات کی تائید تھی کہ یہ تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے نہیں ہو سکتی کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نکاح فرمائیں. آپ نے حضرت خالد کو اپنا وکیل کیا، اور نجاشی نے آپ کا نکاح پڑھایا. نجاشی نے آپ کا نکاح پڑھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مہر کی رقم ادا کی. گویا سرکار کی طرف سے مہر کی رقم ادا ہوئی اور آپ کا نکاح پڑھایا گیا. نکاح کے بعد حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لے آئیں. میں نے نام صرف حضرت خالد لیا ہے، اس سے کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. یہ حضرت خالد بن سعید ہیں، حضرت خالد بن سعید ہیں جن کو آپ نے اپنا وکیل مقرر کیا تھا اور ابرہہ کو چاندی کے کنگن اتار کے دے دیے تھے. اس کے بعد جب آپ کو مہر کی رقم موصول ہوئی تو اس رقم میں سے نکال کر کے ابرہہ کو دیا کہ تجھے تیرا انعام ہے یہ. ابرہہ نے لینے سے انکار کیا، ان کی خادمہ جو تھی، تو آپ نے مہر کی پوری رقم اس کے حوالے کر دی. دیکھیے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مہر کی رقم جو ہے یا مہر کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا عورت کے اپنے تصرف میں ہوتا ہے. وہ جس طرح چاہے اسے خرچ کرے، جس طرح چاہے اسے خرچ کرے. یہ غلط فہمی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے نا، اسے ہمیں دور کر لینا چاہیے. اور صحابیات کی زندگیاں، امہات المومنین کی زندگیاں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اسی لیے ہیں تاکہ مسلمان اپنی زندگیوں کو درست کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر کو
لازم قرار دیتے ہوئے مہر کو ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی نکاح فرمایا ہے پہلے مہر کی رقم ادا کی ہے۔ ہمارے ہاں زندگیاں گزر جاتی ہیں، لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس رقم کے اوپر اٹکے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم سرکار کے اسوے کو اپنانا چاہتے ہیں تو مہر کے معاملے میں بھی ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے اور عورتوں کے حقوق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نجاشی نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مہر کی رقم ادا کی۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ آپ انتہائی خاشع مترضع عبادت گزار تھیں، اور اس قدر عبادت گزار تھیں کہ نکاح کے بعد جب آپ کے والد آپ سے ملنے آئے تو حضرت ام حبیبہ نے انہیں اپنے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا اور کہا کہ نہیں، تم مشرک ہو، تمہیں میں اس پہ نہیں بیٹھنے دوں گی، اس لیے کہ سرکار کے بستر کو میں تمہارے جیسے شخص مشرک شخص سے نجس نہیں کر سکتی، جس کے اوپر ان کے والد ناراض ہو کے چلے گئے۔ میں یہاں پر اگر یہ بات کہوں کہ امہات المومنین کی زندگی کے ایک ایک جز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسا تابع ہے، ایسا درخشاں ہے، اور ہمارے لیے ایسا سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ تر کر سکتے ہیں اور اخروی زندگی کو کامیاب تر کر سکتے ہیں۔ یہ زندگیاں ہیں ہی اس لیے کہ ان کے تذکرے کیے جائیں، ان کا ذکر کیا جائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور اخرى دونوں کو سنبھال لیا جائے۔ حضرت ام حبیبہ بھی انہی محترم بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، ام المومنین ہیں، اور ام المومنین ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں اچھی راہیں نصیب ہوتی ہیں، ان راہوں کو اپناتے ہوئے اپنی دنیا اور عقبہ دونوں کو سنبھال لیں۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں۔ ہمیں توفیق عطا ہو کہ ہم امہات المومنین کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے گروہ کو اور اپنے معاشرے کو بہترین کر لیں، اور اسلام پھر سے وہ طاقت و قوت حاصل کر لے جو طاقت و قوت اسے پہلے حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میزبان نبوت کے گھر کو سلام، میزبان نبوت